السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، شیطان روز ازل سے انسان کا بدترین دشمن ہے، جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ جب تک اس میں سانس ہے وہ قیامت تک اس کو بہکاتا رہے گا۔ شیطان انسان کے گزرتے ہر پل میں اس کو اکسانے اور بہکانے میں مصروف ہے، لیکن اللہ نے بھی شیطان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو تب تک معاف اور ان کی توبہ کو قبول کرتا رہے گا جب تک وہ اس کی طرف لوٹ کر نہیں آ جاتے۔ دوستو، شیطانیت روئے زمین پر اپنا عروج تب پائے گی جب دجال ظاہر ہوگا، اور دجال کی دنیا پر حکومت اکیلے نہیں ہوگی۔ شیطان اور اس کے چیلے اس کے لیے ایک بڑی فوج تیار کرنے میں روز اول سے ہی لگے ہیں کہ جن کی بدولت وہ اللہ کے بندوں سے ٹکرائے گا۔ دوستو، دنیا کے ہر مذہب میں شیطان کو بدبخت، بد کردار اور گناہ کا منبع قرار دیا گیا ہے، اور آج سے پہلے جتنی بھی الہامی کتابیں نازل ہوئیں ان سب میں شیطان کو اللہ اور اس کے بندے کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا گیا۔ لیکن دوستو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ شیطان صرف آپ کو نماز پڑھنے سے روکنے کی ذمہ داری نبھا رہا ہے تو آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ شیطان انسان کی سوچ سے بھی زیادہ تیزی سے اپنا حلقہ بڑھا رہا ہے، اور اس حد تک کامیاب ہو چکا ہے کہ انسان نے کھلم کھلا شیطان کی عبادت کرنا شروع کر دی ہے۔ نعوذ باللہ۔ دوستو، شیطان جس کو سیٹن بھی کہا جاتا ہے، اس کی عبادت کو اب باقاعدہ طور پر ایک مذہب کی شکل دے دی گئی ہے، اور ایک شخص جس کا نام اینٹن لیوی تھا نے اس کی بطور مذہب بنیاد 1966 میں رکھی، اور اس نے سیٹن یعنی شیطانی مذہب کے نام پر ایک چرچ بھی بنایا جس کو دا چرچ آف سیٹن کا نام دیا گیا۔ اس شخص نے بائبل کے متوازی ایک شیطانی کتاب بھی لکھی جس کو سیٹنزم کی ہولی بک کا نام دیا جاتا ہے۔ دوستو، اس شخص نے پہلی مرتبہ اور شیطانی مذہب کی ترویج کے لیے چرچ تعمیر کیا جہاں باقاعدہ طور پر شیطان کو خدا مان کر اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ نعوذ باللہ۔ آسٹریلین گورنمنٹ نے بھی اس کو باقاعدہ ایک مذہب کے طور پر قبول کر لیا ہے، حالانکہ شیطانیت کا یہ مذہب عیسائیت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ شیطان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت کسی کو بھی نبی نہیں مانتا، اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحا مانتا ہے، بلکہ وہ آنے والے دجال کو اپنا مسیحا مانتا ہے۔ لیکن پھر بھی آسٹریلین حکومت نے اس مذہب کو قبول کر لیا اور اس کو باقاعدہ طور پر عبادت کرنے اور اپنے مذہب کی ترویج کرنے کی چھوٹ بھی دے رکھی ہے، اور ایک سروے کے مطابق 2011 تک اس مذہب میں شامل ہونے والے سیٹنک لوگوں کی تعداد تقریباً 2454 تھی، اور آج کافی حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ دوستو، ایک ریئلسٹک کانٹینٹ یوٹیوبر سیئرن لیونز نے اپنی ایک یوٹیوب سیریز لائف کے لیے سیٹنزم پر ریسرچ کرنے کا سوچا، اور اس کے بعد وہ ایک وولنگونگ سے تعلق رکھنے والے ایک سیٹنسٹ سے ملا جس کا نام ڈیوڈ تھا۔ بظاہر تو ڈیوڈ ایک نارمل جینٹلمین کی طرح لگ رہا تھا جو ایک کارپوریٹ فائنانس کمپنی میں کام کرتا ہے، اور لوگ اس کی ظاہری شکل و صورت سے کبھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ شخص شیطان کی عبادت کرتا ہے۔ دوستو، سیئرون کا کہنا ہے کہ وہ ایک ریلیجیس کرسچن فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کی دادی بہت زیادہ ریلیجیس ہیں۔ اگر ان کو معلوم ہو جاتا کہ میں ایک سیٹنسٹ سے ملنے والا ہوں تو ضرور ان کو ہارٹ اٹیک آ جاتا۔ خیر، سیئرون کا کہنا ہے کہ ڈیوڈ نے اس کو بتایا کہ آفس میں سب لوگ جانتے ہیں کہ میں ایک سیٹنسٹ ہوں اور چرچ آف سیٹن کا ممبر ہوں، اور میں شرط لگا کر کہہ سکتا ہوں کہ میرا باس بھی مجھے نوکری سے نکالنے کے بارے میں ایک مرتبہ ضرور سوچے گا، جس کے بعد ڈیوڈ ہنس پڑا۔ ڈیوڈ نے کہا کہ میں سیٹنزم کو ایک الگ صورت سے دیکھتا ہوں۔ سیٹنزم ایک فلسفی ہے
اور اس کا کہنا تھا کہ سیٹن ایک قدیم لفظ ہے جس کے معنی الٹ ہونے کے ہیں، لہذا اگر کوئی شخص کرسچن نہیں ہے تو وہ پھر سیٹنسٹ ہے، تو اس میں برائی کیا ہے؟ ڈیوڈ کہتا ہے کہ سیٹنزم ایک بہت خود غرض اور کروول طرز زندگی ہے۔ سیٹنزم یہ کہتا ہے کہ پہلے سب سے اچھا برتاؤ کرو، اگر کوئی تم سے اچھا نہ کرے تو اس کو تباہ کر ڈالو۔ سیٹنزم سکھاتا ہے کہ ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے پہلے سوچو اور لوگوں کو بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرو اور بھلائی مت کرو۔ ڈیوڈ نے بتایا کہ جب وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو اس نے اپنے پڑوسی کو شیطانیت کی بھین چڑھا دیا کیونکہ وہ روز رات کو بہت شور کرتے اور اونچی آواز میں مجھے ڈسٹرب کرتا تھا، جس کی وجہ سے میں پڑھ نہیں پاتا تھا۔ پھر میں نے شیطانیت سے اس پر اثر ڈالا اور پھر میرے پڑوسی نے 1 ماہ کے اندر اندر خودکشی کر لی۔ ڈیوڈ اس کی موت کا ذمہ دار خود کو نہیں ٹھہراتا، بلکہ وہ اس کی موت پر خوش ہے اور کہتا ہے کہ یہ اس کی تقدیر تھی جو اس کو مل گئی۔ پھر ڈیوڈ سیورون کو ایک جنگل میں لے گیا جہاں اس نے اس کو دکھانا تھا کہ شیطان کی عبادت کیسے کی جاتی ہے۔ ڈیوڈ 40 منٹ تک رات کے اندھیرے میں جنگل میں چلتا رہا اور جب اس کو سازگار جگہ ملی تو وہاں اس نے شیطان کی عبادت کے لیے ماحول سجا لیا۔ ڈیوڈ کے مطابق شیطان کی عبادت لباس، ماحول، آگ اور دیگر مطلوبہ چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے، جس کی مدد سے ایک ایسا ماحول بنایا جاتا ہے کہ شیطان اس کی عبادت کو قبول کر لیتا ہے۔ ڈیوڈ کا کہنا تھا کہ سیٹنزم اب پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور اس میں زیادہ تر ایسے لوگ شامل ہیں جو اپنی مرضی کی زندگی چاہتے ہیں اور سیٹن یعنی شیطان اس کو وہ دے دیتا ہے۔ تو بس یہی سیٹنزم ہے۔ دوستو، مختلف سیکرٹ سوسائٹیز یعنی ایلومیناٹی، فری میسنز وغیرہ شیطانیت کو ترویج دینے کے لیے ہی بنائی گئی ہیں، جن کا سب سے بڑا اعلی کار میڈیا ہے جس کو سیٹنزم کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ دوستو، کچھ عرصہ قبل ایک آسٹریلین نیوز چینل کی روٹین نیوز سٹوری کوریج کے دوران سیٹن چرچ کی عبادت کی فوٹیج کو کچھ سیکنڈ کے لیے نشر کر دیا گیا، جس کو بعد میں ایک براڈ کاسٹ غلطی کے طور پر ظاہر کیا گیا، لیکن یہ غلطی نہیں تھی بلکہ جان بوجھ کر اس کو نشر کروایا گیا تاکہ لوگوں میں اس بات کا تجسس پیدا کیا جا سکے کہ سیٹنزم کیا ہے اور اس کی عبادت کیسے ہوتی ہے۔ دوستو، پوری دنیا میں سیٹنزم کا فروغ اس بات کا ثبوت ہے کہ دجال کی آمد قریب ہے، کہ جب وہ ہرمجدون سے پہلے ساری دنیا میں شیطان کی مدد سے حکومت کرے گا اور یہ روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے اور دین اسلام پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔